wanna feel it. I feel it, it make me wanna feel it. I feel it, it make me wanna feel VTV ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਤੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੁਮੈਰਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਔਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ VTV 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਦ ਗੁਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਾਂਦ ਗੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣ। ਬੇਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਦੀ ਤਾਰਫ ਨੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ VTV ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਦੋਂ ਆਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ, ਔਰ اپنا انٹروڈکشن دیو۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں VTV چینل کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع پرووائڈ کیا کہ میں ان کے ساتھ اپنے خیالات کو شیئر کروں۔ تو جی میں 2012 کے مڈ میں آئی تھی کینیڈا، مائیگریٹ ہو کے اپنے 3 چھوٹے بچوں کو لے کے، اور اس سے پہلے میں نے MSc MPhil کیا تھا کلینکل سائیکالوجی میں، اور میں اسی فیلڈ میں سائیکالوجسٹ کام کر رہی تھی۔ اور پھر جب میں یہاں پہ آئی تو پھر یہاں کی آپ کو پتہ ہے کہ ہوا سے لے کر رنگ نسل سب ہی مختلف، ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ تو یہ سارا میرا تھا۔ جی یہاں پہ میں چونکہ ڈفرینٹ اسی سیکٹر سے ریلیٹڈ یا کمیونٹی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ میں ڈفرینٹ چیزوں میں کام کرتی ہوں۔ میں ایک نان پروفٹ چیریٹیبل آرگنائزیشن کی مینیجر ہوں۔ پھر اس کے علاوہ میں 2 اور بورڈز میں بیٹھتی ہوں، اور میرا جو وہ جس کو کہتے ہیں نا بریڈ اینڈ بٹر کا کام جو ہے وہ یہی جو ہے مینٹل ہیلتھ ہے۔ بہت شکریہ آپ تھوڑی تعارف کا۔ اسی مکس گل کرانگے کیونکہ وہ سارے بڑے خوبصورت صوبے پشاور تو بلونگ کرتے ہیں، سٹی پاکستان دا، تو وہ تو پنجابی نہیں ایکسپرٹ نہیں، بٹ شی از ویری نائس۔ وہ سارے نال مکس دے وچ گل کرنگے۔ تے چند مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کا جب آپ کینیڈا انٹر ہوئیں، کیونکہ یہ بھی ایک مینٹلی ایک اسٹریم ہوتی ہے کہ جب ہم ایک بہت ہائی پروفائل سینیریو چھوڑ کر اپنے ملکوں کو چھوڑ کر، اور وہاں پر ہم کریم ایڈمٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان کنٹریز میں آتے ہیں، تو پھر آپ جب پہنچی یہاں پر تو آپ کا پہلا امپریشن کیا تھا جاب کے پرسپیکٹیو میں، سیٹلمنٹ کے پرسپیکٹیو میں؟ جی پہلا پرسپیکٹیو میرا یہی تھا کہ یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا مختلف ثقافتی اور ملٹی کلچرل کنٹری ہے، جس کا مزاج ہمارے ملک کے مزاج سے بہت مختلف ہے، وہ ثقافتی طور پہ ہو، وہ زبان کے لحاظ سے ہو، یا وہ جو ہے کام کے لحاظ سے ہو۔ تو یہ بالکل ایک مختلف جگہ ہے جس میں ہمیں مختلف جو ہے اپروچز کرنی پڑیں گی۔ تو سیٹلمنٹ کے لحاظ سے یہی ہے، یا اگر جاب کے لحاظ سے کہ جو یہاں کی جس کو ہم کہتے ہیں نان پروفٹ آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں، یہ آپ کی یہاں پہ بہت ہیلپ کرتی ہیں اور یہ بہت ایکٹیولی کام کرتے ہیں یہاں پہ۔ تو میرا یہی تھا کہ میں نے اپنی آتے ساتھ ہی 3 آرگنائزیشنز میں ایز اے والنٹیئر کام شروع کر دیا، ایز اے فیملی کاؤنسلر، ایز اے سیٹلمنٹ کاؤنسلر اینڈ ایز اے یوتھ کاؤنسلر۔ تو جہاں وہ چونکہ 3 مختلف آرگنائزیشنز تھیں اور مختلف رولز میں نے کام کیا، تو اس نے مجھے یہ فائدہ دیا کہ یہاں کے ماحول کو سمجھا، یہاں کے لوگوں کو سمجھا، یہاں کا جو ورک انوائرمنٹ ہے، جو کام
طریقہ ہے ہاں جی وہ بہت ہی مختلف ہے. دوسری بات یہ کہ میں اپنے ناظرین سے کہوں گی کہ ہاں میں نے پنجابی آندھی ہے, تھوڑی آندھی ہے, تو اگر میں تھوڑا سا پنجابی کو ادھر ادھر کر لیں, گل شال کوئی ادھر ادھر ہو جائے, so don't mind it because I love Punjabi and and I would love to speak Punjabi. Definitely my first language is not Punjabi, so I'm struggling, but میں ٹرائی کریں گی کہ میں پنجابی وچ گل کراں. سو یہ جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا, یہ نہ صرف آپ کو ورک ایکسپیرینس پرووائڈ کرتی ہیں بلکہ آپ کو اس ملک کا جو ماحول ہے وہ بھی جاننے میں آپ کو ہیلپ کرتے ہو. جیسے میں آپ سے شیئر کروں گی کہ یہاں پہ ہم آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میرے پاس تو بڑی ڈگری بھی ہے اور مجھے تو انگریزی بھی آتی ہے. ٹھیک ہے, میری تو انگریزی پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے جی, تھوڑی انگریزی پرفیکٹ ہے. جی میرا سوال ہے اسی کہ جب تسی آندے ہو نا تو تہاڈے دماغ 'ਚ بہت ساری چیزاں آندیاں نے, وہ چیزاں تانوں ہیلپ کردیاں نے یا تانوں ڈسٹروائے کردیاں نے مینٹلی؟ جی, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کلچرل کمیونیکیشن, ثقافتی زبان. کینیڈا کی اپنی ایک ثقافتی زبان ہے, لینگویج گرامیٹیکلی نہیں, جو ثقافتی زبان. اور اس کی مثال میں یہ دوں گی, پہلے بھی میں دیکھ چکی ہوں کہ میں نے کسی کو بولا کہ جی آپ بہت سمپل ہیں, بات کر رہی ہوں کہ ثقافتی زبان مختلف ہے انگریزی سے. انگریزی دا مطلب گرامر دا آندا نہیں ہے کہ سانو گرامر آندی ہے تو سانو ووکیبلری اچھی ہے, چنگی ووکیبلری ہے تو میں سروائیو کر لیں گی. نو, ثقافتی زبان دا مسئلہ کہ ہی از سمپل, اس میں تو کوئی گرامر کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کینیڈا میں ہی سمپل مینز کہ آپ کو سمجھ بوجھ نہیں ہے, آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے. جبکہ اگر پاکستان میں آپ کسی کو کہیں گے کہ یو آر سمپل تو بڑا خوش ہوگا بندہ کہ مجھے تو اس نے بڑا اچھی طریقے سے کمپلیمنٹ کیا ہے. تو یہ کیا ہے, یہ ثقافتی زبان ہے. تو جب تک ہمیں وہ نہیں معلوم ہوگی کہ وہاں, اس کے بعد ہم اپنے جو ہمارا جو پروفیشنل جرنی ہے یا جو ہماری کمیونٹی کی جرنی ہے وہ سٹارٹ نہیں ہو سکتی. تہاڈی گل تو مینوں گل یاد آ گئی. میں میرے نیبرہڈ 'ਚ گورے فیملیز بھی رہندیاں نے. ایک دن وہ لیڈی میرے گھر آئے تو میں انہوں نے کوک رکھی. جب انہوں نے کوک پی لی اینی کہ بچ گئی تو شی آسکڈ می کہ ہمیرا وٹ از یور ٹریڈیشن, کہ تم لوگ اس کو پورا پی لیتے ہو یا تھوڑا چھوڑتے ہو یا کیا کرتے ہو. سو دیز آر ویری امپورٹنٹ پوائنٹس وچ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ, کیونکہ یہ چیزاں بڑیاں میٹر کردیاں نے تے کہ جدوں تسی انہاں دے کلچر دی لینگویج سمجھ جاندے ہو تے تانوں بڑی آسانی ہو جاندی ہے. تے تسی جدوں تسی سمجھدے ہو کہ جڑا ایک نواں امیگرینٹ آندا ہے اتھے, وہ مینٹل سٹریس تو بچن واسطے یا جدوں انہوں جاب نہیں ملਦੀ یا اس سیٹلمنٹ دے وچ ਉਹਦੇ پرابلم آ رہے ہوندے نے, وہ ہائی ایکسپیکٹیشنز لے کے لینڈ کیتا ہوندا ہے. جسٹ لائک جدوں میں اتری آئی کیم ایز اے ریسرچ اکانومسٹ, بٹ مینوں جاب آفر نہیں ہوئی 2 سال. آئی واز ان اے مینٹل اسٹریس کیونکہ میں بہت ہائی پروفائل جاب تو ادھر آ گئی سی. دس از فار این ایگزامپل. ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ کہ وہ مینٹل ٹارچر ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ؟ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ سافٹ اسکل سیکھنے چاہیے. اور جب ہم آتے ہیں ہمارے پاس بڑی ڈگریز ہوتی ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک سے بالکل مختلف کنٹری میں جا رہے ہیں. تو وہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ اگر میں ایک مثال دوں گی, اگر میرے پاس لاء کی ڈگری ہے پاکستان میں تو میں یہاں پہ ایک آتے ساتھ ہی لائر نہیں بن سکتی. بالکل صحیح. اس ڈگری کو لے کے یا ایم ایس سی میں نے کی ہے کیمسٹری میں یا فزکس میں, تو مجھے ایم ایس سی کیمسٹری فزکس میں جاب نہیں مل سکتی لیکچرر. میں جو اپنے سافٹ اسکل کے تھرو پہ کہاں کہاں اور جاب کر سکتی ہوں. دوسری بات, پہلے سے سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ملک ہے میں وہاں سے زیرو سے سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں, مینٹل ہیلتھ ایسے افیکٹ ہوتا ہے کہ آپ ایک ڈریم بھی لے کے آتے, پھر جو آپ کے بیک ہوم میں لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں, وہ کال کرتے آتے پھر تھوڑی جاب دا کی بناتے کی وہ آتے ڈالر چاپنے شروع کی دے کے نہیں, ان کو یہی لگتا ہے. تو وہ پریشر بھی ہوتا ہے. پھر فیملی کا پریشر بھی ہوتا ہے. عورت جو ہوتی ہے وہ ایک الگ پریشر میں ہوتی ہے, مرد فائنینشیل پریشر میں ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے خاندان کا جو ہے وہ اپنے خاندان کو روٹی کے لیے وہی جائے گا اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اب میں یہ کہاں سے لے کے آؤں. بالکل صحیح. تو آنے سے پہلے تھوڑا سا ہمیں ریسرچ کرنی چاہیے. باقی جو یہاں پہ امیگرینٹس ہیں جو پہلے سے ہیں ان سے تھوڑا پوچھنا چاہیے. تھوڑا آج کل گوگل بڑا وہ ہے, وہاں پہ ریویو لینے چاہیے تاکہ ہمارے مائنڈ میں ہو کہ ہمیں کون کون سے حالات فیس کرنے ہوں گے, کیونکہ حالات
بچوں کو بھی فیس کرنے ہوتے ہیں, ماں کو بھی فیس کرنے ہوتے ہیں, پوری آدمی فیملی کو بھی فیس پوری کرنے فیملی ہوتے کو. ہیں, ہاں جی کیونکہ وہ ایک ٹرانزیشن ہو جاتی ہے ایک Exactly. کلچر سے دوسرے کلچر جی میں, اور ایبرپٹ ہوتی ہے. جی بالکل صحیح ہے. یہی میں پوچھنے لگی تھی کیونکہ جب آپ یہاں پر آتے ہیں تو بہت ہائی ایکسپیکٹیشنز جی ہوتی ہیں. وہ جب ہائی ایکسپیکٹیشنز بریک ہوتی ہیں تو اس کے امپیکٹ فیملی پہ بھی پڑتے ہیں. جی بچے بروکن سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. ہاں بچوں کو اسکول میں ٹارچر ملتا ہے ہاں کیونکہ ہمارے بچے جب آتے ہیں تو وہ اپنے کلچر کو لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. وہ اس کلچر کو اڈاپٹ کرنے میں 1 سال لگاتے ہیں. ہاں اس میں ان کو بلنگ کے بھی بہت چانسز جی ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. آپ اس سینیریو میں کیا سجیسٹ کرتی ہیں, اور کوئی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو ایسی فیملیز کی جو نیو کمرز ہیں ان کی ہیلپ کر رہی ہیں؟ جی ایک تو 24/7 مینٹل ہیلتھ 24/7 ایک ہے یہاں پہ. اگر کوئی بھی ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو فری کاؤنسلنگ پرووائڈ کرتے ہیں. 24/7 مینٹل ہیلتھ کی ایک لائن ہے, جی ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ. اس کے علاوہ جو نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے بھی یہ چیزیں رکھی ہوتی ہیں, مطلب اس طرح کے جیسے سائیکولوجیکل مینٹل ہیلتھ سپورٹ وہ پرووائڈ کرتے ہیں وداؤٹ چارجز. جی لیکن یہ چونکہ المیہ ہے کہ ہم ریسزم پہ ابھی تک پورا قابو نہیں پا سکے, جی اور جب تک ریسزم پہ قابو نہیں پایا جائے گا, یہ صرف کینیڈا کا مسئلہ نہیں ہے, پوری دنیا کا مسئلہ ہے. بالکل صحیح. تو یہ چیزیں اس میں جائیں گی, ان کو ہمیں فیس کرنا پڑے گا ایز اے نیو کمر, ایز اے امیگرینٹ. ٹھیک ہے کہ ہمارا بچہ بھی افیکٹ ہوگا, ہماری عورت جو گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور جو باہر نہیں نکل رہی جی وہ بالکل کلچر سے کٹ آف ہو جاتی ہے. بچہ بھی جیسے آپ نے کہا 1 سال کے اندر اسکول میں اس نے لرن کر لیا, کلچر بھی اڈاپٹ کر لیا, لینگویج بھی اڈاپٹ کر لیا. جو اس کا جو گھر کا کمانے والا سربراہ ہے وہ بھی باہر کام کر کے اس نے بھی اس کلچر کو سمجھ بھی لیا اور اس میں ہو گیا. جو عورت ہے جو ڈگریاں بھی لے کے آئی ہے, ایکسپیرینس, وہ کہیں پہ بھی نہیں پائی جا رہی, وہ کہیں سروائیو نہیں کر پا رہی. وہ نہیں کر پا رہی کہ ہاں اس جی. کو چونکہ اس کے اوپر ذمہ داری بڑھ گئی ہے, جی. اس کے اوپر گھر کی ذمہ داری بھی ہے, سماجی معاشرتی بھی ہے. سب سے بڑی بات آئسولیشن, اکیلا شان, میرا پن. یہاں پر, سوری میں آپ جی کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, یہاں پر ایک سوال مائنڈ جی میں آیا ہے کہ کیا ہم اس کلچر سے آ کے ہم اس معاشرے میں, ہم اپنی فالٹ بھی دیکھیں نا, نیو امیگریٹس جو آتے ہیں, کہ کیا ہم اس کلچر کو لا کے اس کو یہاں پہ اپنے گھروں میں چلا رہے ہیں لیکن باہر کے کلچر کو بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں اور گھر اپنے والے کلچر کو بھی لے کے چلنا چاہتے ہیں؟ بالکل اس سے کنٹراڈکشن ہوتی ہیں. ہوتی بھی ہیں, اور لیکن یہی ہے نا, اس میں ہمیں تھوڑا سی اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ بالکل آپ اپنا کلچر بالکل نہ چھوڑو, اپنی زبان نہ چھوڑو, اپنا فوڈ نہ چھوڑو, اپنا جو آپ کا رسم رواج ہے, ریت رواج ہے, بالکل نہ چھوڑو. ہاں لیکن آپ ایسا بھی نہ کرو کہ آپ جو ہے بالکل ایک ببل میں رہ گئے ہو آرتھوڈاکس باکس میں. کہ نہیں میں نے تو اس کے ساتھ بات نہیں کی, کیونکہ اگر یہ میرے اس میں آئے گا میرے سلکر میں تو شاید میں اپنا یہ لوز کر جاؤں گا. یہ ایک ڈر ہے, ایک خوف ہے, اس خوف کو ہم نے مٹانا ہے جی کہ جو میرا کلچر ہے وہ میرے سے ریلیٹڈ ہے نا, وہ میرے گھر سے ریلیٹڈ ہے. بالکل صحیح. اور دوسری بات یہ کہ کینیڈین جو ہے, اگر آپ کینیڈین امیگرنٹ بننا چاہتے ہو تو آپ کو کینیڈین کلچر کو بڑے کھلے دل سے ایکسیپٹ کرنا ہوگا. جیسے میں نے آپ سے کہا سب سے پہلا مشکل آتی ہے اکیلا پن. جب وہاں سے آتے ہیں تو ہم اکیلے ہو جاتے ہیں. بالکل پھر صحیح. اس کے بعد ہم پہ فائنینشیل سٹریس آتا ہے, فائنینشیل سٹریس ہوتا ہے, جی ٹھیک ہے. بالکل. پھر اس کے بعد ہم پہ آتے ہیں پروفیشنل سٹریس, کیونکہ سب بالکل سے تو صحیح. فائنینس کو تو بریڈ اینڈ بٹر تو کمانا ہے, ٹھیک ہے, اور اکیلا پن, آئسولیشن. تو یہ ساری چیزوں سے ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ نکلنا ہوتا ہے. اور اس کے لیے میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ جو لوگ بھی نئے آتے ہیں جی ان کو تھوڑی سی ریسرچ کر کے آنی چاہیے, اور جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کے وہ ہو. میں آپ کو ایک مثال دوں گی کہ میری جو پہلی جاب تھی تو اس میں ہم لوگوں کو نا سیٹلمنٹ, امپلائمنٹ اینڈ سیلف گروتھ پہ ورک شاپ ڈلیور کرتے تھے. تو وہاں پہ میرے پاس ایسے ریزومیز آئی ہیں کہ اس کے اوپر تصویر بھی لگی ہوئی ہے تو سن نمبر بھی ہے. کین یو بلیو کہ یہ کتنا سیکیورٹی وہ جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو کتنے وہ مطلب خطرے میں ڈال رہے ہیں. اور اب وہ کہتے ہیں کیونکہ ان کی ٹریننگ ہاں نہیں ہے. ان کو ہے کہ میرے پاس تو یہ بھی ہے, تو یہ بھی ہے, مجھے انگریزی بھی آتی ہے, تو مجھے انٹرویو کی کال کیوں نہیں آتی. وہ آپ کو اس لیے نہیں آتی کہ آپ نے کینیڈین ریزومی کا اسٹائل اڈاپٹ نہیں کیا. پھر جب اگر آپ کو ریزومی کا اسٹائل ہو جاتا ہے پھر وہ کہتے ہیں مجھے تو انٹرویو کال آتی ہے تو مجھے کوئی لیتا نہیں ہے. وہ اس لیے کہ آپ کو چاہیے کہ کینیڈین ورک پلیس انٹرویو جو ہے
وہ کرنا اس کو study چاہیے، کریں آپ. اس کو اسٹڈی کریں، موک انٹرویو کرنے جائیں، جیسے نان جی. پروفٹ سیٹلمنٹ آرگنائزیشن کے پاس یہ وہ ہوتی ہیں، وہ کرنے جائیں اور اپنے جو اسکلز ہیں ان کو انہینس کریں اور ٹیلر کریں، ایڈٹ کریں، بالکل کیونکہ صحیح ہم ہے. وہاں سے وہی اسکلز، وہی مائنڈ سیٹ اور وہی ریزمی لے کے آتے ہیں، جی تو اس وجہ سے پھر ہمیں تھوڑی مشکلات ہوتی ہیں. بالکل دوسری صحیح. بات یہ ہمیں فلیکسیبل ہونا چاہیے کہ اگر میری اپنی فیلڈ میں مجھے جاب نہیں مل رہی تو اس کے علاوہ میں کہاں کہاں جاب کر سکتا ہوں، یا اگر میں نے فیلڈ چینج کرنی ہے تو میں کر سکتا ہوں. جی کینیڈا میں یہ بہترین ملک ہے، یہ اپرچونٹی کا ملک جی ہے، بالکل صحیح. لیکن اپرچونٹی تلاش کیسی کی جائے اور اس اپرچونٹی تک کیسے پہنچا جائے، بینیفیشل کیسے ہو. یہ ایک آپ کا ہوم بیریئر ورک ہے. ہے. ہاں جی یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ہاں یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ وہ جو اپرچونٹی ہے اس تک میں نے کیسے پہنچنا ہے. جو سیڑھیاں ہیں، اگر میں نے ٹاپ پہ جانا ہے تو پہلی سے دوسری اور دوسری سے تیسری سیڑھی پہ میں نے کیسے جانا ہے. تو یہ بالکل چیز جو صحیح. ہے یہ آپ کو وہیں سے مل سکتی ہے. بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں خود کو بھی فکس کرنی ہوتی ہیں نا، اس جی. کہ اگر آپ مینٹل اسٹریس میں جا رہے ہیں تو آپ اسٹڈی کریں کہ کیا آپ جو وہاں کا ماحول تھا کام کرنے کا، کام کیا نہیں کیا واپس آ کے، یہاں پہ یہ چیز نہیں ہو ہاں. سکتی. یو ہیو ٹو بی ہارڈ ورکر. اب دوسرا میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ کیا یہاں پہ بھی جینڈر ایشوز ہیں جاب امپلائمنٹ میں؟ جب آپ آتے ہیں تو اب آپ بھی ایک پڑھی لکھی خاتون ہیں، میں بھی ورکنگ لیڈی ہوں، تو ہمیں بھی بڑی اسٹرگل کرنی پڑی. تو لیکن اس سوسائٹی میں جو نیو کمر آتے ہیں تو کیا ان کو بھی یہ چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں؟ ہوتے ہیں. جینڈر ایشو اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ تر مردوں کو پریفر کرتے ہیں. ایک تو فار ایگزامپل اگر شفٹ کا کام ہے، جی اگر رات کو شفٹ کرنی ہوتی تو ہماری مائیں، ہماری بہنیں زیادہ تر اوائڈ کرتی ہیں کہ میں لیٹ نائٹ یا نائٹ شفٹ نہیں کروں گی، یا وہ ہمارا اپنا بھی وہ ہوتا ہے. جی پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو جو پتہ لگتا ہے، کوئی بھی جو ریکروٹ کرتے ہیں کہ اچھا اب یہ عورت ہے، اس نے ابھی بچے پیدا کرنے ہیں، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ 1 سال کام کرے گی، پھر یہ اپنا میٹرنٹی لیو پہ چلی جائے گی تو پھر ہمارا کام جی رک جائے گا. بالکل تو صحیح. وہ چیز بھی ایک وہ ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہیں کہیں پہ فزیکل وہ ہوتا ہے کہ ان کو فزیکلی تھوڑا میل ممبر چاہیے ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہنڈرنس ہیں، وہ ان کو بیریئر کرتی ہیں، اور وہ صرف ہماری عورت کو نہیں، وہ کسی بھی عورت کو جی اس جینڈر بیس پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو فیورٹزم ہے تھوڑی سی. پھر عورتوں کو اتنا اچھا پے نہیں کرتے جتنا مردوں کو پے کرتے ہیں. یہ بھی تو ہے. یہ بھی ایک کافی بڑا ایک المیہ ہے. آپ البرٹا ہیلتھ سروسز کے ساتھ کام کر رہی ہیں جی. اور آپ گورنمنٹ کے رولز اینڈ پروز اینڈ کونس سب جانتی ہیں، ٹو سم ایکسٹینٹ جانتی ہیں. آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ گورنمنٹ کو کیا سجیشن جانی چاہیے کہ جو نیو کمرز آتے ہیں ان میں میل اور فیمیل کو رائٹ اوے، ضروری نہیں کہ ان کے فیلڈ میں، لیکن آتے ہی ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے جاب کے پرسپیکٹو میں، آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ ان کو کون سی ہیلپ ملنی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو آپ نے کویشچن کیا ہے ریلیٹڈ ود فیڈرل گورنمنٹ، اینڈ آئی ول جسٹ اٹس اے نارمل سجیشن فار لائک کینیڈا گورنمنٹ کے لیے. میں تو کچھ ہوں نہیں کہ میں ان کو سجیسٹ کروں، پھر بھی میری ایک چھوٹی سی اوپینین ہے. میں اپنا ایک اوپینین، ہاں، اور ہم ایکسپیرینس کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ لوپ ہولز ہیں. تو میں یہ کہوں گی آفٹر مائی اون ایکسپیرینس، اور اس کے علاوہ جتنے لوگوں کو میں نے یہاں پہ مینٹرشپ پرووائڈ کی ہے، تو اس کے بیس پہ، اس تجربے کے بیس پہ میں یہ کہوں گی کہ اگر امیگرینٹس کو آنے سے پہلے، لانے سے پہلے، آپ ان کو 2 مہینوں کی امپلائمنٹ، سیلف گروتھ اور سیٹلمنٹ پہ وہاں پہ آپ ان کو تھوڑی سی ٹریننگز دے کے بلاؤ، تاکہ ان کے مائنڈ میں ہو. جیسے فار ایگزامپل امپلائمنٹ میں ان کی ریزیومی، ان کو موک انٹرویو کرا دیا، ان کو ریزیومی کرا دیا، ان کو جاب سرچ کا طریقہ بتا دیا کہ کینیڈا میں کیسا ہوتا ہے، اور آپ کے پروفیشن کے مطابق کہاں کہاں کیسے کیسے سٹیپ لیتے ہیں، تاکہ وہ مینٹلی تیار ہو کے آ جائیں. جو سیلف گروتھ ہے یا جو اسٹریس ہے، اسٹریس ریلیز کے ان کو مواقع جو ہے وہ پرووائڈڈ ہوتے ہیں. مواقع یہاں پہ بہت ہیں. ان کو صحیح انفارمیشن دی جائے کہ فار ایگزامپل آپ یہ ریک سینٹرز ہیں، یہ ہیں، وہ ہے، یہ آپ جوائن کرو، یہ نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں، یہاں پہ یہ گروپس چلتے ہیں. تو فار ایگزامپل یہ ساری انفارمیشن ان کو پرووائڈ کر سکتے ہو. تو فائنینشیل اس میں آپ پرووائڈ کر سکتے ہو. فار ایگزامپل ایک فیملی آ رہی ہے 4 لوگوں کی، تو وہ ان کی اکوموڈیشن کا کتنا خرچہ ہوگا تقریباً جنرل، آپ کے فوڈ کا، آپ کی اکوموڈیشن ہے، تاکہ وہ بندہ اپنا فل پریپیئر کر کے آئے کہ مجھے 3 سے 6 مہینے تک کا اپنا بندوبست کر کے آنا ہے. تو اگر یہ ورک شاپ گورنمنٹ
ان کو لانے سے پہلے وہاں پہ جو ان کے کینیڈین ایمبیسیز ہے, کینیڈین کانسلیٹ ہے پوری دنیا میں, اگر وہ جہاں سے بھی امیگرنٹس آ رہے ہیں اگر یہ ان کو بتا دیں, لیکن یہ میں امیگرنٹس کی بات کر رہی ہوں, ریفیوجیز کی نہیں, کیونکہ ریفیوجیز کا ایک الگ وہ بنتا جی ہے. بالکل. امیگرنٹ اسکل ورکر ایجوکیٹڈ پیپل کے لیے, تاکہ وہ پہلے سے اگر اس پہ یہ کریں تو یہاں پہ ان کو اتنی مشکل بھی نہیں ہوگی, تو گورنمنٹ کے لیے بھی آسانی ہوگی, اور کیونکہ یہاں پہ ان پہ ریسورسز پہ جب خرچہ ہوتا ہے وہ وہاں پہ بچ جاتا ہے, اور امیگرنٹ جو آتا ہے وہ بھی مینٹلی پریپیئرڈ ہوتا ہے کہ میرے نیکسٹ اسٹیپس کیا ہوں گے اور میں کیا کیا فیس کر سکتا ہوں. بالکل تو صحیح یہ میری ایک بہت اچھی اوپینین سجیشن ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے ہیں یہ کافی سالوں کی ریسرچ کے بعد اب جو چونکہ میں امیگریشن منسٹری کے سے ریلیٹڈ کام کرتی ہوں, تو یہ چینج دیکھنے میں آئی کہ اب انہوں نے یہ ایک آپ جیسے لوگوں کی اچھے لوگوں کی اوپینین کے ساتھ یہ ہوا کہ اب انہوں نے ہر نئے آنے والے امیگرینٹ کو کہا کہ آپ لینگویج ٹیسٹ دے کر آئیں, تاکہ آپ کو لینگویج بیریئر جو بہت سمجھی جا رہی تھی اس کو انہوں نے اوور کم کیا ہے. لائک وائز یہ سجیشنز پوچھنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہماری آواز وی ٹی وی ایڈمنٹن کے ذریعے کنسرننگس کو جائے اور وہ سوچیں کہ لوکل لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور اس کے اوپر ہوم ورک کیا جائے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک نیا امیگرینٹ آتا ہے تو وہ جاب, فیملی, فوڈ, ہیلتھ, اس میں بیلنس رکھنے کے لیے وہ کیا کرے اور گورنمنٹ سے وہ کیسے اس چیز کو لے؟ دیکھیں, ایک تو سب سے بڑی بات, ہمت نہ ہارے, ڈس اپوائنٹ نہیں ہو. ہاں, ہمت نہ ہارے, کانفیڈنٹ رہیں. جی سب سے بڑی بات کانفیڈنٹ رہیں, اور جو میں نے آپ سے کہا لوگوں میں کمیونٹی انگیجمنٹ کریں. یہ اپنے آپ کو آئسولیٹ نہ کریں. جب آپ کمیونٹی انگیجمنٹ کریں گے, جب آپ گردوارے جائیں گے, جب آپ مسجد جائیں گے, جب آپ مندر جائیں گے, وہاں پہ لوگوں سے کنیکٹ کریں, وہاں پہ لوگوں کو کریں, تو وہیں سے آپ کو بہت سارے انفارمیشن اور ہیلپ ملے گی. بہت پیاری بات. تو جب آپ انگیج کرتے ہیں, اپنے آپ میں کانفیڈنس پیدا کرتے ہیں, اور ہارڈ ورک جو ہوتا ہے نا, ہارڈ ورک اور آپ کی جو اپروچ ہوتی ہے نا, پازیٹیو اپروچ اور ہارڈ ورک, وہ ضرور آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے. تھوڑا سا مشکل آتا ہے, اور یہ مائنڈ میں رکھیں کہ دیکھیں ہم ہمیشہ نا ان کو بلیم کرتے ہیں, کہنا نہیں, خود ہم آئے ہیں, یہ ڈیسیژن ہمارا تھا یہاں پہ آنے کا, ٹھیک ہے, کسی نے آپ کو کھینچ کے نہیں بلایا. جی, آپ کو خود تھوڑا سا ریسرچ کر کے آنی چاہیے تھی, آپ کو خود تھوڑا سا اس مائنڈ کے وہ کر کے آنا چاہیے تھا کہ میں ایک بالکل مختلف کنٹری میں, مختلف ثقافت میں, مختلف موسم میں جا رہا ہوں. یہاں پہ تو پہلا سال موسم کو سمجھنے میں لگتا ہے. میں خود اپنے 2 دفعہ گھٹنا اتنا بڑا کاٹ چکی ہوں بلیک سنو کی وجہ سے. تو مطلب موسم کو سمجھے, ثقافت کو سمجھے, زبان کو سمجھے, صرف انگریزی بولے نہیں, کینیڈین ورک پلیس یا کینیڈین کلچرل جو لینگویج ہے وہ سمجھے. بس ایک آخری سوال اس کے بعد میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ چونکہ ایک ایکسپیرینسڈ لیڈی ہیں اس فیلڈ میں, آپ نیو کمر میں آنے والی خاص طور پہ وومن کو کیا سجیسٹ کریں گی؟ ایک طرف وہ ایک ایسی عورت جو بالکل ہاؤس وائف ہے اور ایک طرف وہ جو ورکنگ لیڈی ہے, آپ دونوں کو کیا سجیسٹ کریں گی کہ وہ کینیڈا میں آ کے وہ اپنے آپ کو ہیپی کیسے رکھ سکتی ہیں, مینٹل ٹارچر میں نہیں جاتی, اور وہ کیا فروٹفل کر سکتی ہیں کہ وہ اس سوسائٹی میں آ کے اپنی سیلف رسپیکٹ کو بھی مینٹین کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ اٹ واز اے گڈ ڈیسیژن کہ مجھے یہاں بلایا گیا. بالکل جی, سب سے وہی بات کمیونٹی انگیجمنٹ. میں کہوں گی آپ آ کے والنٹیئرنگ کرو, کہیں پہ بھی کرو, کہیں پہ بھی. آپ کے گھر کے سامنے اسکول ہے نا جس میں آپ بچے لے کے جاتے ہو, ادھر ہی شروع کر دو والنٹیئرنگ. آپ کسی فیتھ بیس جاتے ہو, مندر, مسجد, گردوارہ, ادھر جا کے شروع کر دو. آپ کسی بھی نان پروفٹ میں جا کے شروع کر دو. آپ والنٹیئرنگ شروع کرو. اس سے آپ کو سیلف ریگارڈ, سیلف اسٹیم بڑھے گا کہ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ, کہ میں کچھ کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, پروڈکٹیو کر رہی ہوں, پازیٹیو کر رہی ہوں. ایک تو اس سے آپ کا وہ ہوگا. آپ گھریلو خاتون ہو یا آپ پروفیشنل تھی بیک جو بھی ہے, لیکن جب آپ اپنے آپ کو انڈلج کریں گے اس کمیونٹی میں, تبھی آپ کو ایک فروٹفل ریزلٹ ملے گا. اگر آپ گھر کے اندر رہتے ہو آپ کہیں تو وہ کہیں پہ بھی نہیں ملے گا, نہ وہ بیک ہوم میں ملے گا, نہ وہ آپ کو ملے گا. تو میں تو یہی سجیسٹ کروں گی خواتین کو جو نئے آتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایکسپیرینس ہو, کسی بھی لیول کی ایجوکیشن ہو,
بے شک آپ کے پاس کوئی بھی ایجوکیشن نہ ہو، لیکن میں ایک بات کہوں، ایجوکیشن ہر ایک کے پاس ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ اسکول یا مدرسے کی ایجوکیشن ہو. بہت پیاری بات. ٹھیک جی ہے، بالکل. ہر معاشرہ سکھاتا ہے. معاشرہ سکھاتا ہے، ہاں جی. آپ کا انوائرمنٹ ماحول سکھاتا ہے، سکھاتا ہے. ماحول سکھاتا ہے. تو ہر ایک کے پاس تعلیم ہوتی ہے، وہ بالکل. ڈگری ہو یا نہ ہو. ہو. ٹھیک ہے، ڈگری ہولڈر میں اور تعلیم یافتہ ہونے میں بہت ڈفرینس ہے. بہت پیاری تو بات. یہ جو ہے اپنے آپ کو اس کانفیڈنس کے ساتھ آئیں کہ ہاں میں یہ کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، مجھ میں ہمت بھی ہے کرنے کی، میں یہ کر سکتی ہوں اور میں سیکھ لوں گی. جی. اگر ابھی نہیں آتا تو 2 سال میں سیکھ لوں گی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اگر آج آپ اپنی سفر شروع کریں گے تو 2 منزل سال تک میں پہنچ جائیں گے. آپ کہیں نہ کہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ 5 سال تک گھر میں بیٹھے رہیں گے تو آپ کا سفر وہیں پہ ہے. 5 سال تو اپنے گزر جائیں سفر گے. کو شروع کریں، باہر نکلیں، لوگوں سے ملیں، ہر طرح کے لوگوں سے ملیں، بات کرنے کی کوشش کریں. یہ نہ سوچیں کہ مجھے انگریزی نہیں آتی. آپ کچھ بھی کہہ دیں. جو آپ کے زبان ہوتی ہے نا، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی وہ زبان، آپ کی پورا وہ جو باڈی لینگویج gesture ہوتی ہے. ہاں، جی. آپ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کریں، پازیٹیوٹی پھیلائیں، تھنک پازیٹیو اینڈ ڈو پازیٹیو. بہت پیاری بات کی، کیونکہ یہ جو عورت ہوتی ہے، سکندر اعظم نے کہا تھا نا کہ ایک پڑھی لکھی ماں دے دو تو میں تمہیں جو ہے پوری دنیا فتح جی. کر دیتا ہوں. تو یہ ماں جو ہوتی ہے، اس لیے میں نے اسپیشلی جی. وومن کا کہا، کیونکہ وومن از پلئنگ اے وائٹل رول ان جی سوسائٹی. بالکل. تو وہ پڑھی لکھی ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ باشعور ہے، وہ تربیت یافتہ ہے، وہ شادی کے بعد بہت سیکھ رہی ہے. جی. وہ جو کام کر رہی ہیں وہ تو ڈبل سیکھ رہی ہیں. تو ہم نے اپنی سوسائٹی میں یہاں دیکھا بڑی بڑی خوبصورت عورتیں جو گھر سے بیٹھ کے بھی کام کر رہی ہیں. بالکل جی. اور انہوں نے ثابت کیا کہ ہم کام کر سکتے ہیں، ہمیں اپرچونٹی ملنی چاہیے. آپ کا میں اسی بات پہ بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، اور بڑا اچھا لگا آپ سے. یہ وی ٹی وی پنجابی ایڈمنٹن والوں نوں میں دساں کہ ساڈی اج پہلی سیٹنگ سی، لیکن اسی ہن ہر ہفتے ایسے ٹائم تے تہاڈے سامنے میں اور چاند گل حاضر ہویا کران گے. تسی سانو ای میل کرو، فون تے کانٹیکٹ کرو وی ٹی وی پنجابی دتے گئے نمبراں دے اُتے، تاکہ جڑے تواڈے ذہن 'چ سوال نے اس ٹاپک نال ریلیٹڈ، مینٹل ہیلتھ دے نال ریلیٹڈ، تسی سانو ای میل کر سکدے ہو، فون کر کے لکھوا سکدے ہو. چاند گل ورگے اچھے ایکسپرٹس نو اسی بلا کے تے تواڈی ہیلپ کرنا چاہنے ہیں اس میڈیا دے تھرو، تاکہ اس معاشرے 'چ رہندے ہوئے اسی اپنی کمیونٹی واسطے سروسز پرووائڈ کر سکیے آن دیئر ڈورز. تہاڈا بہت سب دا شکریہ. چاند گل دا بہت شکریہ تشریف لے آئے. تے انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوواں گے تہاڈے نال ایک نویں پروگرام نال، نویں سوالاں نال. تہاڈا بہت شکریہ. دھنیہ واد.